476، پھر اس خانے میں 477، یہ ہم نے آتشی چال سے بھرنا ہے۔ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد مالک کائنات کی، جو سزاوار حمد ہے، جو خالق حمد ہے۔ بعد حمد خالق کونین، صدہا درود اس پاک ذات پہ جو لائق درود ہے۔ جد کی اس محفل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زبر و بینات پہ بات کی تھی۔ زبر اور بینات سے ہم نے استخراج اعداد متحابہ یعنی کہ رق اور رفع کیا تھا۔ 220 کے اعداد ہمیں حاصل ہوئے تھے اور 120 اعداد کی مثلث وضع کر کے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اعداد قائمہ اور نقطوں سے حاصل ہونے والا حرف با، ان کی تکسیر بیان کریں گے، اور یہ عمل حب کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ صرف عملیات حب میں ہی کام آتا ہے، اور فتوحات کے کام بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ یہ اعمال حب میں مؤثر گنا گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اعداد قائمہ حاصل کیے تھے، الف، فا، دال، نون، میم، واو اور لام۔ یہ ٹوٹل 7 حرف تھے، 1 2 3 4 5 6 7، اور ان کے نقطے 2 تھے، فا اور نون کا۔ یہ 2 نقطے تھے اور 2 عدد ہیں حرف بے کے، اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا۔ اور الف، فا، واو، لام، دال، نون، میم، با، یہ حروف قائمہ جو بینات کی اس ترتیب سے ہمیں حاصل ہوئے، حب کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ تو انہی حروف کا ایک حب پہ مبنی عمل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں طالب کا نام ہے اعجاز اور مطلوب ہے نما۔ اب جفر کی زبان میں ان کو بسط حرفی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حرفوں میں لکھنا۔ الف، اس کے بعد عین، اس کے بعد جیم، اس کے بعد الف، اس کے بعد زا۔ اس کے بعد ہمارا جو مطلوب ہے اس کا نام لکھیں گے، نما، نون، میم، الف۔ اس کو جفر کی زبان میں بسط حرفی کرنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ حرفوں میں پھیلا دینا۔ جب طالب اور مطلوب کے نام آپ لکھ لیں، پہلے طالب کا نام لکھنا ہے، الف، عین، جیم، الف، زا۔ اس کے بعد مطلوب نون، میم، الف۔ اس کے بعد وہ جو 7 حرف ہم نے حاصل کیے تھے حروف قائمہ، وہ لکھنے ہیں۔ ان کو بھی اسی طریقے سے بسط حرفی کر لیں، الف، فا، واو، لام، دال، نون، میم اور با۔ یہ ہماری ایک لائن بن گئی، طالب، مطلوب اور اعداد قائمہ جو ہم نے زبر و بینات سے لیے تھے۔ اب اس کی تکسیر جفری کرنی ہے، یعنی تکسیر مؤخر صدر۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لاسٹ والا حرف جو بھی ہو اس کو آپ نے پہلے لکھنا ہے۔ اس لائن میں ہمارا لاسٹ والا حرف با ہے، اس کو ہم یہاں لکھیں گے۔ پھر یہ پہلے والا فرسٹ حرف الف، پھر میم لیں گے، پھر عین لیں گے، پھر دوبارہ یہاں سے آخری حرف نون لیں گے، پھر عین کے بعد والا جیم لیں گے، پھر دال لیں گے، پھر الف، پھر واو، دال کے بعد لاسٹ والا حرف لام،
ادھر الف کے بعد لاسٹ والا حرف زا، اور پھر واو، پھر نون، پھر فا، پھر میم، پھر الف، پھر الف۔ یہ آپ بعض اوقات تکسیر کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ اوپر والے حرف نوٹ کر کے لکھ لیں کہ یہ کتنے حرف ہیں، بعد میں اگر ان کے برابر آ جائیں تو ٹھیک، نہیں تو سمجھ لیجئے کسی نہ کسی جگہ پہ ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ اب ان کی نمبرنگ لگا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹوٹل 16 حرف ہیں۔ اب ہم نے اس کی تکسیر کرنی ہے۔ اس تکسیر کو تکسیر مؤخر صدر بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تکسیر کی بہت ساری اقسام ہیں جو ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اس تکسیر کو تکسیر جفری اور تکسیر مؤخر صدر کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے والا حرف وہ دوسرے نمبر پہ لانا، لاسٹ والا اس پہلے والے سے پہلے لانا، یعنی کہ یہاں فرسٹ حرف ہمارا جو ہے وہ الف ہے، لاسٹ حرف با ہے، ہم نے با کو پہلے لایا، اس کے بعد الف کو۔ یہ ہماری تکسیر ہوئی، تکسیر جفری۔ اب یہ تکسیر ہماری 1 2 3 4 5 6 لائنوں میں پوری ہوئی۔ کسی بھی حرف کی آپ تکسیر کریں، فرض کریں ہم ایک اسی نام کی تکسیر کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسم اللہ کی تکسیر کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی اور اسم کی تکسیر کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لاسٹ میں وہی سطر اس کی برآمد ہوگی۔ زا، یہ زا ہم نے پہلے لایا، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد الف، پھر عین اور پھر جیم۔ پھر تیسری لائن میں یہ لاسٹ والا پہلے آیا، پھر ہم نے زا لکھا، پھر عین لکھا، پھر الف لکھا، پھر الف لکھا، پھر لاسٹ والا پہلے والا، اس کے بعد پھر لاسٹ والا، پھر دوسرا، اسی طریقے سے یہ عین۔ اب دوبارہ ہماری وہی سطر آ جائے گی، عین، الف، زا، جیم اور الف۔ اب دیکھیں دوبارہ وہی سطر آ جائے گی، الف، عین، جیم، الف اور زا۔ جب یہ تکسیر جفری آپ کر لیں، یہ ہماری اوپر والی پہلی لائن جو ہم نے طالب مطلوب اور اعداد قائمہ ایک لائن میں بچھائے تھے، یہ والی ساری لائنیں جو درمیان والی ہیں، یہ ہماری اس تکسیر کی یہ الگ ہو جائیں گی۔ یہ والی لائن وہی اوپر والی دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ اب ہمارے پاس 3 لائنیں تیار ہو گئی ہیں۔ اس لائن کا پہلے دن چراغ کریں، ان سب لائنوں کا دوسرے دن چراغ کریں، اور اس لائن کا تیسرے دن چراغ کریں۔ 9 دن آپ نے چراغ جلانے ہیں۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے پہلے دن اوپر والی لائن، پھر درمیان والی تمام لائنیں دوسرے دن، پھر آخری لائن تیسرے دن، پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کرنا ہے، پہلی لائن، درمیان والی ساری لائنیں اور آخری لائن۔ یہ عمل آپ کاغذ پہ لکھ لیں۔ کاغذ پہ لکھنے کے بعد اس کا چراغ بنانا ہے۔ اس کے اوپر روئی لپیٹ کے چنبیلی کا تیل ڈال کے چراغ میں پہلے دن اوپر والی لائن، دوسرے دن یہ تمام درمیان والی لائنیں، آخری دن یہ آخری لائن۔ اسی طریقے سے 9 دن آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ مزید اگر اس میں ہم تقویت پیدا کرنا چاہیں تو یہ جو فرسٹ لائن ہے ہماری، اس کے اعداد نکال لیں۔ فرض کریں الف کا 1 ہے، عین کے 70 اور جیم کے 3، پھر الف کا 1، زا کے 7، نون کے 50، میم کے 40 اور الف کا 1، پھر الف کا 1، فا کے 80، واو کے 6، لام کے 30 اور دال کے 4، نون کے 50 اور میم کے 40 اور با کے 2۔ تو اس کا ہم سم لے لیتے ہیں۔
یہ بنے 386۔ ایک لائن کے عدد ہیں 386۔ اب ہم سب کے نکالنے ہیں 1 2 3 4 5۔ 386 ضرب 5 یہ ہوئے 1930۔ اس تکسیر کے اعداد، کل تکسیر کے اعداد 1930، اور 1930 کا ہم نے نقش مربع بنانا ہے، 4 خانوں والا، 2 3 4، 4 خانے اوپر اور 4 خانے نیچے۔ 1930 اس سے ہم نے نفی کیے 30، پھر ہم نے اس کو 4 پہ تقسیم کیا، 475۔ پہلے خانے میں 475، اس کے بعد اس خانے میں 476، پھر اس خانے میں 477۔ یہ ہم نے آتشی چال سے بھرنا ہے۔ یہ 478، یہ 479، 480، 481، 482، 81، 82، 483، 485، 486، 487، 488، 489، 4۔ اب ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ آیا اس کی میزان برابر آتی ہے یا نہیں۔ کوئی سے بھی 4 سیل کا سم لیں گے تو آپ کو پتہ چلیے ہمارا 1930 کا نقش تھا، اور اس کا اب ٹوٹل بھی 1930 آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہر سیل کا برابر ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا نقش ٹھیک نہیں۔ اب یہ جلانے والی ایک لائن اور اس کی بیک سائڈ پہ یہ نقش لکھ لیں آپ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔